السلام علیکم. امید ہے کہ آپ امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے. آج ممکنات میں سے ہے کہ یہ میری اور آپ کی آخری کمیونیکیشن ہو. سینسیشنلزم میں کر رہا ہوں، میرا نہیں خیال. ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے فرمایا ہے کہ ایک مکمل سویلائزیشن جو ہے وہ آج ہلاک ہوگی اور آئندہ کبھی بھی دوبارہ اسے زندہ نہیں کیا جا سکے گا. میں چاہتا نہیں ہوں کہ یہ ہو، لیکن امکانات میں سے ہے کہ ایسے ہی ہو. لیکن ابھی بھی موقع ہے اور ہمیں کمپلیٹ اور ٹوٹل رجیم چینج جو مل چکا ہوا ہے، ڈفرینٹ، زیادہ ہوشیار، زیادہ انٹیلیجنٹ اور کم جو ہے شدت پسند دماغ جو ہیں وہ انہیں اللہ تو نہیں اس نے کہا، لیکن انہیں کامیابی مل سکتی ہے اور شاید کچھ انقلابی آج رات ہو جائے. کیا کون جانتا ہے کہ یہ ہو جائے معاملہ؟ آج رات پتہ لگ جائے گا پھر. اور یہ سب سے اہم لمحات ہیں اس لمبی طویل بڑی کمپلیکیٹڈ لڑائی کے اندر. 47 سال سے ہمیں جو ایکسٹارٹ کر رہی ہے، کرپشن پھیلا رہی ہے اور موت پھیلا رہی ہے، وہ رجیم ختم ہو جائے گی آخر. اللہ بلیس کرے، رحم فرمائے ایران کے عظیم لوگوں کے اوپر. یہ ایک بھی براہ راست حملے کے باوجود، یعنی ایک بھی براہ راست امریکہ کے اوپر حملہ نہیں ہوا، یعنی امریکن مین لینڈ کے اوپر حملہ نہیں ہوا. اور امریکی کانسٹیٹیوشن کے اندر یہ لکھا ہوا ہے، یہ موجود ہے کہ امریکہ کا اگر مین لینڈ نہیں ہارم ہوتا تو امریکہ کسی کے اوپر اس طرح بم نہیں گرا سکتا. لیکن اس نے تھریٹن جو کیا ہے وہ آپ کہہ سکتے ہیں ٹوٹل انائلیشن آف سول انفراسٹرکچر ہے. اس میں بجلی، پانی، گیس، شہری گریڈ، پولیس اسٹیشن، تھانہ، جو چیز، پوسٹ آفس، ہر چیز. اور اس کے اندر ایک انڈیکیشن ہے کہ مدر آف آل بامز، جو کہ کنونشنل ویپنز میں دنیا کا سب سے زیادہ ڈسٹرکٹیو آرمامنٹ ہے اور یو ایس میں استعمال کر چکا ہوا ہے ملٹیپل ٹائمز، یا یہ اس کی طرف اشارہ ہے جس چیز کا سب کو خوف ہے، وہ ہے نیوکلیئر ویپنز. ایک گفتگو چند ماہ سے چل رہی ہے کہ ٹیکٹیکل نیوکلیئر، لمیٹڈ نیوکلیئر سٹرائکس کے، بڑی اسمال کیپیسٹی نیوکلیئر سٹرائکس یا اسمارٹ نیوکلیئر بامز کا استعمال جو ہے وہ آن دا کارڈز ہے. جو پہلے چیزیں ہشڈ ٹونز میں، وسپرز میں، ایسے چیما گوئیاں اور رومرز میں بات ہوتی تھی، وہ مین سٹریم میڈیا اور جو ایک مین سٹریم ڈسکورس ہوتی ہے اس کا وہ حصہ بن گئی اور وہ آن دا کارڈز ہیں امریکہ کے لیے. ڈونلڈ ٹرمپ ایک بڑی اسکیزوفرینک سی ان کے ساتھ پالیسی مینٹین کرتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ ممکن ہے کہ یہ معاملہ تھم جائے اور ممکن ہے کہ لیکن ہم ان کو ہلاک کر دیں، اور بار بار یہ وہ ڈبل لینگویج استعمال کرتا ہے جس کی وجہ سے وہ ان کو ایک اسپائرل میں پش کرتا ہے. جس طرح کہ آپ نے دیکھا ہے کہ ابھی ایز آف ناؤ ایران نے اپنے تمام ڈپلومیٹک کیبلز اور کمیونیکیز بند کر دی ہیں امریکہ کے ساتھ، آن دی بیسس آف دا فیکٹ کہ ایران کو ٹرمپ نے تھریٹن کیا ہے کہ وہ پوری سویلائزیشن کو اس کی ختم کر دے گا. یہ تھریٹ کرنا ہی وار کرائم ہے، اور پھر اس کے بعد عمل درآمد کرنا ہے اس کے اوپر، وہ پھر ایک ایسا وار کرائم ہوگا جس کی مثال ہیروشیما اور ناگاساکی کے ساتھ نہیں دی جا پائے گی، کیونکہ وہ اس کے سامنے بہت چھوٹی چیزیں سمجھی جائیں گی. یہ تھریٹ عالمی ہے، ایگزسٹینشل ہے. پاکستان کور کمانڈر کانفرنس ہوئی ہے، وہ رسک اسیسمنٹ کر رہے ہوں گے، اینڈ میم آپ کو بھی اپنی ایک رسک اسیسمنٹ دیں گے. وہ اپنی رسک اسیسمنٹ کر رہے ہوں گے، وہ دیکھ رہے ہوں گے کہ ہماری نیوکلیئر پالیسی کب ٹریگر ہوتی ہے، کیسے ٹریگر ہوتی ہے، ٹریگر ہوتی بھی ہے کہ نہیں ہے. یعنی امریکہ جو ہے وہ صرف بلسٹر کر رہا ہے، صرف ریٹرک کریٹ کر رہا ہے کہ بھئی آخری کچھ اگر گنجائش ہے کہ ایران کے اندر کوئی سرنڈر کیا جائے تو وہ کر دیں. لیکن حقیقت یہ ہے کہ نیوکلیئر بم کے سامنے بھی لگتا ہے کہ ایرانی رجیم، ایرانی عوام کا عزم جو ہے وہ ہلکا نہیں پڑنے والا، اور ان کا ارادہ یہی ہے کہ وہ اس کو جاری رکھیں، اس لڑائی کو دے سی اٹ تھرو. شاید وہ اپنی موت یا اپنی شہادت کے اندر بھی ایک بہت بڑی فتح دیکھتے ہیں، نہ صرف آخرت کے اعتبار سے بلکہ دنیا کے اعتبار سے بھی، کیونکہ امریکہ اس عمل کو اگر کرتا ہے تو اس کے بعد امریکہ بہادر بھی نہیں رہے گا. یعنی دنیا میں اس کا کچھ وجود اور نام رہے گا جس طرح کہ ایران کا رہے گا، لیکن اس کا تاج تخت سب الٹ جائے گا. یقینی بات ہے، کیونکہ اگین وہ آگے رسک اسیسمنٹ کے اندر تفصیل پہ ہم بات کریں گے، لیکن وہ یقیناً جو آپ سمجھیں کہ ایک وہ جو تکوین کا نظام ہے اور پلس جو ایک پریکٹیکل ٹریپ سیٹ کیا ہوا ہے اور دنیا کی جو پالیٹکس کا ایک نظام ہے، اس کے اندر امریکہ ہمیشہ کی طرح پرایا، ہمیشہ کے لیے پرایا بن جائے گا. اور اس کو اس گلوبل افیئرز جو یوریشیا کی ہیں جس میں افریقہ بھی شامل ہے، اس خطے سے اس کو خیر بات کہہ دیا جائے گا ہمیشہ کے لیے، کیونکہ وہ ایک ریزنیبل
اڈلٹ کے طور پہ روم میں تصور نہیں کیا جا سکتا. چائنا، روس اور بڑے ممالک کو دیکھا جائے گا اور امریکہ کے لیے معاملہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا. وہ آسٹرسائز ہو جائے گا، وہ پرایا بن جائے گا، اپنی چھاؤنی اسرائیل کی طرح اور اپنی نئی چھاؤنی ہندوستان کی طرح. اسی طرح ابھی طلعت حسین صاحب نے یہ ٹویٹ کیا ہے. یہ تفصیل جو ہے وہ کور کمانڈرز کانفرنس کی ہے کہ انہوں نے فورم پہ کیا آئیڈیاز ڈسکس کیے ہیں. انہوں نے جو اس کا رزلٹ نکلا ہے وہ یہی ہے کہ وہ سعودی عربیہ کے ایفرٹس کو اپریشیٹ کرتے ہیں کہ انہوں نے اتنی زیادہ اگریشن کے باوجود جو ہے وہ پیسفل مینز کو اپنایا ہے، پیسفلی ریزالو کرنے کی کوشش کی ہے. پاکستان بھی اس کردار میں اپنی لاکھ کوششیں پوری کر رہا ہے اور وہ کنڈیم کرتا ہے کہ جو جبیل پیٹرو کیمیکل پلانٹ پہ حملہ ہوا ہے ایران کی جانب سے، کیونکہ اب مزید اگر اس طرح کی اسکلیشن ہوگی تو پاکستان کو اپنے ڈیفنس میوچل ڈیفنس ایگریمنٹ کے تحت میدان میں اس کو کودنا پڑ جائے گا سعودی عربیہ کے دفاع کے لیے. یہ واضح اب اسٹیٹمنٹ آ گئی، دو ٹوک اب جواب آ چکا ہوا ہے. اگین اس ضمن میں یہ کہوں گا کہ بطور ایکسپرٹ ہمارے جو بڑے ہیں ان کو اس بات کا کچھ اندازہ ہے کہ شاید نیوکلیر آپشن نہیں ایکسپلور ہونے جا رہی، اور یہی ان کی اس کانفیڈنس کو ڈسپلے کرتی ہے. یا یہ ہر چیز اوور سائٹ کی بات ہوتی ہے، ہائنڈ سائٹ میں سب دنیا جو ہے 2020 ہوتی ہے. اٹ کین بی ود ان دا ریلم آف ریزنیبلٹی کہ پاکستان جو ہے اور سعودی عربیہ جو ہے وہ سرپرائز ہو جائے کہ یہاں پہ نیوکلیر ویپنس کا اگر استعمال کر دیا جائے، شاید دنیا پوری دنگ رہ جائے اور سرپرائز ہو جائے. اب میں اس تفصیل میں جا سکتا ہوں کہ ایران کا فارن منسٹر کنسیڈر کر رہا ہے امریکہ کے بہت ایمبیشس 15 پوائنٹ پلان کو، اور ایران وہ پاکستان سے دیا گیا ہوا وہ ہے اس کو ڈسکس کر رہا ہے. دیکھیے یہ باتیں وہاں اہم ہوتی جہاں پہ فارن منسٹر اراغچی یا ان کے جو ترجمان ہیں بغائی صاحب، ان کی کوئی اہمیت ہوتی اوور آل ایک گرینڈ اسکیم آف تھنگس کے اندر. کیونکہ اٹس کوائٹ کلیئر کہ ایران کا ڈیسینٹرلائز کمانڈ جو ہے وہ اپنے اون پہ آپریٹ کر رہے ہیں. کلیئرلی رجیم ود ان دا رجیم ہے وہاں پہ، اور زیادہ مذہبی جنون والی، زیادہ خونخوار، زیادہ لڑاکو قسم کی ایک جو مینجمنٹ ہے وہ اوپر آئی ہے، اور وہ ایک اسٹریٹجک پوائنٹ آف ویو سے ہی دیکھ رہی ہے کہ اسرائیل کو ہر وہ چیز، ہر فتح ملی جا رہی ہے جو اس کی وہ خواہش کرتا ہے، اس بنیاد پہ کہ وہ مذہبی جنون، انتہا پسندی اور خون خواری کا مظاہرہ کرتا ہے. تو لہٰذا اسی کا مظاہرہ بالکل اسی اصول مبادی پہ برابر حساب سے اس کا مظاہرہ کیا جائے، اور وہ کر رہا ہے. اب وہ ریجنلی ایک بہت بڑی لڑائی کو انگیج کرنا چاہ رہا ہے، اور لگتا یہ کہ وہ امریکہ جو ہے وہ اپنی ساکھ بچانے کی خاطر بھی، پلس میری جاتی رائے ہے کہ اس کی گرینڈ اسٹریٹجی کا حصہ ہے کہ وہ اس پورے خطے کو آگ لگا دے تاکہ اس کا دوست اور پیارا لاڈلا یہاں پہ ایک سول چھاؤنی رہ جائے جس کا نام ہے اسرائیل. میں زیادہ آپ کا آج ٹائم نہیں لوں گا کیونکہ ان خبروں کو بار بار جان کے، بار بار پھرول کے، ان کو دیکھ دیکھ کے کیا آپ نے کر لینا ہے. صبح 5 بجے کا ٹائم ہمارا بنتا ہے، جو ان کا رات کا ڈیڈ لائن کا ٹائم بنتا ہے، تب پتہ لگ جائے گا انشاءاللہ. لیکن میں آپ کو ایک رسک اسیسمنٹ دے کے چلا جاتا ہوں، یہ بڑے سعد نے کیئرفلی کرافٹ کیا. اوور آل جو اسیسمنٹ ہے کہ کانفلکٹ ایک ایسے ایسکلیشن اور اٹریشن کے، یعنی کہ ایک جھگڑے کے پاتھ پہ جہاں پہ فرکشن بہت کریٹ ہو رہی ہے، اس میں کوئی ریئلسٹک شارٹ ٹرم آف ریمپ نہیں ہے. شارٹ ٹرم میں کوئی طریقہ نظر نہیں آتا کہ اس جنگ کو ختم کیا جائے اور اس میں سے نکلنے کی گنجائش بنے. اگر اسلام آباد اکارڈز کے بارے میں بھی حکومت کے سارے جو چیئر لیڈرز ہیں وہ اچھلنے لگ گئے کہ یہ ہم نے پتہ نہیں کیا کر لیا ہے، تب بھی ہم آپ کو کہہ رہے تھے کہ یہ ممکن نہیں لگ رہا. امریکہ، ایران، اسرائیل ایک کولیشن کورس کے اوپر ہی جا رہے ہیں. ایران جو ہے وہ اس سچویشن کو ایگزسٹینشل یعنی بنیادی سروائیول کی لڑائی سمجھ مان بیٹھا ہے اس وقت، اور وہ ڈی اسکلیٹ نہیں کر سکتا سوائے یہ کہ اس کو سیریس گارنٹیز ملیں. اور اس طرح کی اسکلیشن کے بعد سیریس گارنٹیز کون دے گا، کس نوعیت کی ہوں گی، یہ آپ خود ہی طے کر لیں گے. یار کون ہی ملک دے سکتا ہے گارنٹی امریکہ اسرائیل کی، اور کس نوعیت کی گارنٹیاں دے گا جو ایران کو تسلی ہوگی اس بات کی. ابھی تک ایران نے اپنی تمام اسپیکٹرم جو ہے کیپیبلٹیز کی، قابلیت کی، وہ نہیں استعمال کی. اپنی ریگولر فوج نہیں اس نے اتاری. جو شیڈو نیوی ہے اس کی جو اسمگلنگ اور پائریسی کی کیپیبل ہے وہ اس نے انگیج نہیں کی. اور اس نے اب تک جو ہے اپنی جو ہوتھی کا جو ڈسرپشن کیپیبلٹی ہے کہ باب المندب کو وہ تمام طور پہ بند کر دے اور دنیا کا 50-60% جو ٹریڈ اور تیل جو ہے وہ روک دے. اور ابھی تک گلف سویلین ٹارگیٹس کو اور اسرائیلی سویلین ٹارگیٹس کو اس نے نہیں ہٹ کیا. یعنی گلف ریجن کے اندر اس نے ہٹ کیا ہے تو ایک آدھی اپارٹمنٹ بلڈنگ کو وہ تو اس نے ہٹ کیا اس کی بنیاد پہ، انٹیلیجنس کی بنیاد پہ یہاں پہ امریکن فوج کو شفٹ کر دیا ہوا ہے. لیکن پرائمرلی اس نے ہٹ کیا ہے ملٹری انسٹالیشنس کو، اور سیکنڈریلی اس نے ہٹ کیا ہے پیٹرو کیمیکل یا واٹر اور اس طرح کی جو فیسلٹیز ہیں ان کو بھی علامتی طور پہ ہٹ کیا. اگر وہ ایکچولی ہٹ کرنے پہ آئے
اور اس کے بعد باقاعدہ سویلین ٹارگیٹنگ بھی کر دے گلف کے اندر اور اسرائیل کے اندر، اور ایز اے لاسٹ ڈچ اٹیمپٹ یہ قوموں کے پاس ہوتا ہے. یہ بھی جو جنگ کی اگلینس کا حصہ ہے. جنگ بہت ایک بدصورت چیز ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کہا کرتے تھے کہ جنگ جو ہے وہ نوجوان کو لبھاتی ہے. ایک خوبصورت لڑکی دوشیزہ کی شکل میں آتی ہے اور وہ پکارتی ہے نوجوانوں کو، اور جب پروانوں کی طرح آگ کے قریب وہ جاتے ہیں تو وہ ایک بدصورت سی بوسیدہ بدبودار بڑھیا کی شکل میں نظر آتی ہے، اور بڑی بدصورت ہوتی ہے جنگ. قریب سے جنگ کا مطلب صرف موت ہوتا ہے، اور جنگ میں وہی قومیں کامیاب ہوتی ہیں جو موت سب سے افیکٹولی، سب سے کم ٹائم کے اندر، سب سے کم ریسورسز کو انگیج کیے ہوئے موت کی ایک مشین چلا سکتی ہیں. ایک موت کی ایک گرائنڈنگ مشین، ایک چکی، جس کے اندر وہ آنے والی ہر قوم، فوج، پولیس، ایئر فورس، جو چیز سامنے آتی ہے اس کو اس چکی میں کچل دیتی ہے. فصل تباہ کر دیتی ہے، ان کے جانور مار دیتی ہے، ان کے گھر اجاڑ دیتی ہے، ان کے قلعے تباہ کر دیتی ہے، ان کی مسجد، مندر، کلیسا، جو چیز آتی ہے سامنے اس کو وہ کچل دیتی ہے. یہی جنگ کا اصل نام ہے اور یہی جنگ ہے. باقی یہ کہ اسرائیل اپنے آپ رکنے نہیں والا. یو ایس کی جو پولیٹیکل ملٹری لیڈرشپ ہے وہ اسٹرکچرلی اور پرسنلی انکیپیبل ہے کہ وہ اس لاس کو ابزارب کر لے. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس وقت جو سول گورنمنٹ ہے امریکہ کی وہ ڈونلڈ ٹرمپ کی ہے، جو کہ ایک ٹی وی کا شعبے باز سیلز مین ہے، جو مارکیٹس کو مینیپولیٹ کر کر کے تیل کی قیمت کو کنٹرول کر رہا ہے. تو وہ کسی بھی قسم کا پرسیوڈ لاسٹ ابراڈ ایٹ ہوم نہیں برداشت کر سکتا. اس کی جو ووٹر بینک ہے اور اس کا جو گلوبل ٹیرر ہے، اس کی بدماشی ہے، اس کے ذات کی رجیم کی، وہ یہ ڈیمانڈ کرتی ہے کہ وہ کانسٹنٹلی ون کرتا رہے. اسی طرح جو امریکہ کی اسٹرکچرل یعنی جو پرماننٹ گورنمنٹ ہے، سول ملٹری بیوروکریٹ، انٹیلیجنس کے افسر، سی آئی اے، پینٹاگون، ایف بی آئی، وہ نہیں مان سکتے شکست کو، کیونکہ امریکہ پریکٹیکلی دنیا کے اوپر سول سپر پاور ہے. اور ایک سپر پاور کی جو سوچنے کی جو ہوتی ہے نا، وہ آپ کہہ لیں اس کا جو انداز ہوتا ہے، اس کا طرز ہوتا ہے، وہ یہ ہوتا ہے وکٹری ایٹ آل کاسٹ. تمام قیمتیں چکا کے بھی ہمیں فتح حاصل کرنی ہے، کیونکہ اس کی بھی پرسیپشن جو ہوتی ہے دنیا میں، اس کی کھڑپینچی، اس کی بدماشی، وہ فتح کی، جیت کی پرسیپشن پر بیسڈ ہوتی ہے. تو وہ اس جنگ میں جیت لیے بغیر، ایک ٹینجیبل آبزرویبل وکٹری لیے بغیر وہ نہیں آ سکتا. آپ کہیں گے امریکن عوام تو بڑی نرم دل ہے، وہ تو بڑے پڑھے لکھے لوگ ہیں، وہ تو بڑے، جس طرح ہمارے سید مزمل صاحب کہتے ہوتے ہیں، وہ تو بڑے پروگریسو لوگ ہیں. غامدی صاحب کہتے ہوتے ہیں کہ وہ تو مسلمانوں سے بڑھ کے ان کی اخلاقیات ہے، اچھے پڑوسی ہوتے ہیں. ان کے منہ میں جھاگ آ گئی ہے اور ان کے منہ کو خون لگ چکا ہوا ہے. وہ دو بڑی ہمارے خلاف عالمی لیول کی جنگیں لڑ چکے ہوئے ہیں، افغانستان اور عراق، اور وہ آپ کے خون کے پیاسے ہیں. اور اگر میرے منہ میں خاک، وہ 9 کروڑ کے 9 کروڑ لوگ شہید کر دیے جائیں ایران کے اندر، تو تب ان کو ایسی میٹھی چین کی نیند آئے گی، آپ حیران ہو جائیں گے دیکھ کے. تو وہ خونخوار لوگ ہیں، اور ان کے سامنے جب تک ڈونلڈ ٹرمپ فتح حاصل کرتا رہے گا، جیتتا رہے گا، تو وہ اس کو ہپ ہپ میٹھا میٹھا کھائیں گے. اور جیسی وہ کوئی شکست خوردہ آئے گا، چاہے حق کی راہ میں وہ شکست خوردہ ہو اور حق والے جیتیں، جو مورل آبجیکٹیو انٹرنیشنل لا انسانی اخلاقیات والے حق پہ ہیں، تو وہ تھو تھو کریں گے ڈونلڈ ٹرمپ کو، اور تھو تھو کریں گے کہ بدلہ لو جا کے ان سے. بڑے خونخوار لوگ ہیں، ان کا کلچر آپ لوگ جانتے نہیں ہیں. تو اوور آل پکچر یہ ہے کہ جو لائکلی موسٹ لائکلی ٹائم لائن آؤٹ کم ہے کہ جنگ سال سوا سال لاسٹ کرتی ہے. ڈفرینٹ فیزز اور شفٹس آتی ہیں اس کے اندر، اتار چڑھاؤ، تیزی ہوتی ہے جنگی میں. کسی موقع پہ انفینٹری انگیجمنٹ زیادہ ہوتی ہیں، کسی موقع پہ بمبارمنٹ کی کیمپینز ہوتی ہیں، کہیں آکوپیشن ہوتی ہے، کہیں انسرجنسی کا پہلو نکلتا ہے. تو یہ مختلف شکلوں میں یہ آئے گا. اس میں ہمیں ایٹریشن کو سمجھنا ہے. اب ایٹریشن کو سمجھنے کے لیے آپ ایسے دیکھیں کہ اگر ایک بلڈوزر جو ہے وہ ریکنگ بال جو ہوتا ہے اس کے پاس، آپ نے دیکھا ہے نا، وہ امریکہ میں یا یورپ میں وہ بلڈنگوں کو بڑا سارا گیند مارتے ہوتے ہیں آگے لوہے کا، تو وہ ریکنگ بال پہلے آ کے لگتا ہے تو کچھ مٹی گرتی ہے، تو کچھ پینٹ اس کا گرتا ہے، تو کچھ ایک آدھی اینٹ بھی گرتی ہے، پھر میں آ کے مارتی تو آپ کو کہتا ہے یہ وہی کچھ ہے. اور دوسری تیسری بار جب وہ آ کے، پھر کہیں شیشے بھی ٹوٹ جاتے ہیں، کہیں اسے کوئی پتھر بھی ٹوٹ جاتے ہیں، کوئی اس کی فکسنگس بھی. وہ تیسری چوتھی بار جب اس کو آ کے مارتا ہے نا، تو اندر سے اتنا کھوکھلا ہو چکا ہوتا ہے اسٹرکچر کہ اس کی وہ اسٹرکچرل انٹیگریٹی کھو بیٹھتا ہے اور پورا دھڑام سے گھر گر جاتا ہے. جب وہ معاملہ ہوتا ہے نا، تو پھر آپ واپس نہیں آ سکتے. اب آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جو آدھا گھر بچا ہوا ہے اس کو واپس مکمل کر کے ایک نیا گھر بنا لو. اب بنیادوں سے، جڑ سے اس کو کھاڑا جائے گا اور نئی عمارت تعمیر کی جائے گی. یہ ایک انفارچونیٹ معاملہ ہے. اٹریشن کا مطلب یہی ہے کہ اس میں نے آپ کو اسکلیشن ٹریپ والی ویڈیو بھی بنائی تھی، وہ پروفیسر رابرٹ پیپ صاحب کی، وہ سنڈے کو، لاسٹ سنڈے، اس سنڈے گزرے ہوئے سنڈے کو لگی ہے، کہ ایسکلیشن کا ٹریپ ہوتا ہے. وہ اٹریشن کیسے بڑھتی جاتی ہے، بڑھتے پھر ایک ایسا پوائنٹ آتا ہے، وہ دیکھنے کو، آنکھ کو دیکھنے کو نہیں ملتا،
لیکن اندر سے اسٹرکچر جو ہے وہ دشمنوں کے آپس میں کھوکھلے ہو چکے ہوتے ہیں اور اتنے ڈیمیج ہو چکا ہوتا ہے کہ اب انہیں آپس میں مزید ایکسٹریم اینتھ پوائنٹ تک لے جانا ہوتا ہے لڑائی کو کہ اب یا آر یا پار. اور ڈونلڈ ٹرمپ نے سارٹ آف وہ لینگویج یوز کی ہے کہ اب یا یہ قوم جو ہے یہ ختم ہو جائے گی سفیدتی سے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. جنگ جو اگلے فیز میں جا رہی ہے، پہلے اور سیکنڈ فیز کے اندر جو ہے وہ اسٹرکچرل تھریشولڈس کو ہٹ کیا گیا تھا، اور اب جو ہے وہ انرجی مارکیٹس، ایئر ڈیفنس کیپیسٹی اور سوشل سائیکالوجی پہ جا رہی ہیں. انرجی مارکیٹ سے مراد کیا ہے کہ کمپلیٹلی جب انرجی مارکیٹ شٹ ڈاؤن ہو جائیں گی تو کیا رسپانس آئے گا. دوسرا، ایئر ڈیفنس کی کیپیسٹی اب کتنی رہ گئی ہے گلف میں اور اسرائیل میں، اور کتنی رہ گئی ہے ایران کے اندر. اور تیسرا، عوام کی سائیکی کدھر ہے. گلف کی عوام برداشت کر سکتی ہے مزید، اسرائیل کی عوام مزید برداشت کر سکتی ہے. نظر تو یہی آ رہا ہے کہ ایران کی عوام برداشت کر سکتی ہے. اب اس میں آپ 3 ملکوں کا میں اسپیسیفکلی جائزہ کرنا چاہتا ہوں کیونکہ ساتھ کو بھی لگا سب سے اہم ان کا انالیسس کرنا ضروری ہے. یو اے جو ہے وہ سب سے ایکسپوزڈ گلف اسٹیٹ ہے، اس کی وجہ سے آپ کو سب سے زیادہ اگریشن ان کی طرف سے نظر آتا ہے. وہ انتہائی طور پہ گلوبلائزڈ ہے، یعنی وہ گلوبل اکانومی کی اور فلو آف گڈز اینڈ سروسز پہ ڈیپینڈ کرتی ہے. اس کا کھانا اور انرجی جو ہے وہ امپورٹڈ ہے، اور اس کی بہت تھوڑی سی سٹیزن بیس ہے. باقی تمام ایکسپیٹریٹ پاپولیشن ان کو سنبھالنا بڑا مشکل ہوتا ہے، اور ان سے ایکسپیکٹ کرنا کہ وہ کوئی جنگ و جدال کریں قوم کی، ملک و قوم کی خاطر، یہ ناممکنات میں سے ہے. کیونکہ جو وہ یوکرینین اسکاٹس وہاں پہ آئی ہوئی ہیں، ناچنے والیاں آئی ہوئی ہیں، تھائی لینڈ سے جو مساج پارلر والی آئی ہوئی ہیں، جو انگلینڈ سے ڈاکٹر آیا ہوا ہے، جو پاکستان سے مزدور آیا ہوا ہے، جو بنگلہ دیش سے وہ صفائی والا آیا ہوا ہے، جو انڈیا سے وہاں پہ وہ آیا ہوا ہے، وہ ترخان آیا ہوا ہے، وہ سب اب جب جو ہے وہ لڑیں گے تو نہیں نا یو اے کے لیے. وہ کہیں گے ہم یہاں سے نکالو، ہمیں بھگاؤ یہاں سے، ہم نے بھاگنا ہے، ہم جان بچا کے اپنے گھر والوں کے پاس جائیں، اپنے وطن جائیں، اپنے دیش جائیں. تو یو اے ای بہت بری طرح سے ایکسپوزڈ ہے. اس کے پاس کوئی اپنی انڈیپینڈنٹ ملٹری کیپیبلٹی نہیں ہے، اور اس کو سب سے زیادہ اس کی وجہ سے ہٹ کیا جائے گا. اور اگر سسٹینڈ ہٹس ہوں گی تو اکنامک امپلوژن ہو جائے گا، جابز بند ہو جائیں گی، ایک ڈیفلیشنری اسپائرل کے اندر ان کی اکانومی جائے گی. جیسے پچھلے دنوں بھی گئی تھی کہ ان کی قیمتیں جو ہیں وہ 1000 روپے، 1000 درہم کی چیز جو ہے وہ 50 درہم میں بک رہی تھی. پرفیوم وغیرہ بہت سے لوگ بھی ہمارے سادے ہوتے ہیں، مہنگے مہنگے پرفیوم اور بوٹ خریدنا شروع ہو گئے، گھر لے جا کے ان کو مہنگا بیچ لیں گے. اس قیمتوں کے گرنے سے جب مال نہیں بکے گا، وینڈروں کا مال نہیں خرچا جائے گا، لوگ بھاگیں گے. آپ نے جیسے دیکھا لوگ اپنے کتے بلیوں کو فلیٹوں میں بھوکا چھوڑ کے چلے گئے، حتیٰ کہ یو اے کی مینجمنٹ کو جا کے ریسکیو بھی کرنا پڑا. ڈیمانڈ کلیپس کر جائے گی جب لوگ بھاگ جائیں گے، زیادہ سے زیادہ اور نوکری، یعنی وہ ایک اسپائرل شروع ہوا تھا نا کہ اف اے دین بی دین سی دین اف سی دین اگین اے. نوکریاں پھر جائیں گی، پھر غربت اور بڑھے گی، پھر کنزمپشن کم اور ہوگی، پھر اور نوکریاں جائیں گی، اور کرتے 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 مدھم ہوتے ہوتے یو اے جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے اس کی جو ہے وہ روشنی بجھ جائے گی. واقعی میں ڈونلڈ ٹرمپ صحیح کہہ رہا ہے، ایک سویلائزیشن آج رات ختم ہونے والی ہے، اور ممکن ہے کہ وہ خلیجی پٹی کی سویلائزیشن بھی ہو، یعنی شاید وہی سویلائزیشن ہو. ایران کے شاید لوگ باقی رہیں، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ خلیجی پٹی کے لوگ اپنے اس حال کے اندر باقی رہیں گے. اور رسول اللہ کا ایک حدیث بھی ہے کہ ایک عورت گزرے گی ایک جگہ سے تو چپل دیکھے گی الٹی تو ہوئی، تو کہتی ہے عرب کی چپل ہے. تو وہ کہیں گے ہاں ہوا کرتے تھے یہاں پہ وہ، معاذ اللہ، یہ وہ اللہ نہ کرے یہ وہ موقع ہے. لیکن حقیقت یہ کہ خلیج کی پٹی میں واقعی میں ملبے کے اندر الٹی چپل ہی ملنی ہے اگر وہاں پہ یہ صورتحال ہوتی ہے، کیونکہ وہ ان کے جو اپنے صومالی سوڈانی مزدور وغیرہ ہوتے ہیں وہی کاٹ کے کھا جائیں گے جو اماراتی ریزیڈنٹس ہیں. جو صورتحال ہوتی ہے، میں کوئی یہ گلی کے ساتھ خوشی کے ساتھ نہیں بات کر رہا یہ، بٹ دس از دا اگلی ریئلٹی آف وار. دس از واٹ دا گلف ہیز براٹ آن اٹ سیلف. جب انہوں نے اتنا بڑا پنگا لیا ہوا ہے ایران سے، امریکہ کو یہاں پہ آباد کیا ہوا ہے، چھوٹی چھوٹی سی یہ ٹریٹرس ہماری یہ فیملی بزنس امریکن پاکٹ کالونیز بنائی ہوئی ہیں، جو ڈاکٹر سار کہتے تھے نا پاکٹ کالونیز، پاکٹ اسٹیٹس. اسی طرح قطر ہے. اگر یہ کمپیریزن کریں آپ پوری اسپیکٹرم پہ خلیجی پٹی کا، قطر بہت بہتر پوزیشن ہے یو اے ای سے، وہ لیس اگریسو پوسچر ہے، اس کی الائنسز بہتر ہیں، ایران سے بھی بنا کے رکھی ہوئی ہے. لیکن اگین وہ جو اسٹرکچرل مسائل ہیں، کھانے پینے، بجلی پانی، گیس، مزدوری کے، وہ وہاں پہ بھی ویسے ہی ہیں. تو یہ خلیج کی پٹی کی صورتحال ہے. سعودی کے بارے میں بات نہیں کرنا چاہوں گا، اللہ بہتر جانتا ہے کہ کیا رسپانس ہوگا، کیا معاملہ ہوگا. پاکستان جو شوق فیل کر رہا ہے وہ آلریڈی ہے آپ کے سامنے. 120% سے زائد جو ہے جمپ ہے پٹرول کی قیمتوں کے اندر. سرکار سمارٹ لاک ڈاؤن ڈسکس کر رہی ہے ہماری. سمگلنگ ایک راستہ ہے ایران افغانستان سینٹرل ایشیا کے ذریعے، اور یہ حقیقت ہے.
اب چونکہ وہ ٹیکسیبل نہیں ہے، وہ کسی ایمبٹ میں نہیں آتی، تو سرکار اس کو کسی کھاتے میں نہیں لکھتی، اور وہ کسی بڑے پیمانے پہ لیگل لیول پہ ہوتی نہیں ہے، بیکاز اس میں سے پیسے کمانے ہوتے ہیں، بیکاز آئی ایم ایف کو شو نہیں کرانا، اور آئی ایم ایف کو بھی کچھ شو کرانا ہے، تو ٹیکس جو ہے وہ عوام پہ ٹھوک دو. تو یہ وہ جو کشمکش ہے، ریئل اکانومی، فیک اکانومی، ایلیٹ جو کھیلتے ہیں ہمارے ڈاکٹر کھیلتے ہیں ہمارے ساتھ، جو ہمارے بڑے، وہ ڈاکٹری کے اندر جو ہے انہوں نے ہماری اکانومی کو بریک نہ کر دیں. ایک یہ بات ہے. دوسری بات، جو ریئل اسٹیٹ اور تمام بڑی ہیوی انڈسٹریز ہیں جو جن پہ فیول ریکوائرمنٹ زیادہ ہوتی ہے، اور وہ جو ہے وہ ٹیکس فری نظر پھر رہی ہے. اسی طرح جو ایگریکلچر اور جو ہماری وہ ہے، اس کو سسٹم کو تنگ کرنے کے، نہ وہ کرنے کے مترادف. باقی جو پاکستان کی بہت کوئی امپورٹ ہیوی اور ایکسپورٹ ہیوی اکانومی ہے نہیں، پریٹی مچ سیلف سسٹینڈ اکانومی ہے، پلس ہماری اسمگلنگ کو بھی اس میں آپ سیلف سسٹیننس میں ایڈ کر لیں. پاکستان کے اندر پاپولیشن بھی ہے لڑنے والی اللہ کے فضل سے، پاکستان میں تعداد بھی ہے سروائیول کرنے کی، اناج بھی ہے، پانی وانی کے آج کل تو پانی بھیجا ہے بل گیٹس نے، وہ بھی ہے اماراتیوں کے ذریعے بھیجا ہے میرے تو خیال میں. تو اس کے علاوہ جو ہے وہ یہاں پہ ڈپلومیٹک کردار عمان کی طرح ہم بہت اچھا ادا کر رہے ہیں. تو ہمیں ڈائریکٹ کانسیکوینسز کوئی ملٹری اگریشن کے فیس کرنے کی ضرورت نہ پڑے. صرف جو کیویٹ ہے، جو آج اسٹیٹمنٹ آئی ہے جوائنٹ فورسز کی میٹنگس کی، وہ ذرا ایک علامت ہے، بڑی ایک الارمنگ چیز ہے. اور اگین وہ بھی ایک ڈپلومیٹک لیول کی وارننگ ہے. میرے خیال میں سعودی عربیہ کو جو اتنا کنٹرول کیا ہوا وہ پاکستان نے کیا ہوا ہے. تو اوور آل پاکستان ایک رسک اسیسمنٹ پوائنٹ آف ویو سے محفوظ ہے. امت مسلمہ کا کیا حال بنتا ہے میں اسپیکولیٹ بھی نہیں کرنا چاہتا مزید. مسلک کا کیا ہوگا، عراق کا کیا بنے گا، سیریا، پیلسٹائن، سعودی عربیہ، تفصیل جاننے میں ضرورت کوئی نہیں ہے. یہ گفتگو کل کریں گے انشاءاللہ، اگر ہم کل بیٹھے اس طرح سے. ہمیشہ کی طرح سننے کا شکریہ. السلام علیکم.